السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس موسٹ رومانٹک ناول جنون الفت ریڈن بائی مہوش علی کی ایپیسوڈ نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس جلتے کاٹ کو یہاں پہ مت چھوڑنا تم۔ آفس ڈور نوک کر کے اندر داخل ہوتے ہارون شاہ اس کا نابی لبوں میں دبا سگریٹ دیکھتے غصے سے بولے۔ ساحل ان کی آواز پر لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، جبکہ لبوں میں ویسے ہی سگریٹ دبا ہوا تھا، جہاں ایک طرف سے دھواں بھی ساتھ خارج ہو رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتے آپ؟ ان کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے سگریٹ منہ سے نکال کر پوچھا۔ ہارون شاہ کو برا لگا، وہ اس پر ایک غصے بھری نظر ڈالتے سامنے چیئر پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ الگ زمانہ تھا جہاں لڑکیاں سگریٹ پینے والوں کی دیوانی تھیں۔ یہ الگ دور ہے، یہاں نفیس نازک مزاج لڑکیاں ایسی بھاری دھواں دار بدبو برداشت نہیں کرتی منہ سے۔ وہ اسے غصے سے بتانے لگے۔ ساحل کے لبوں میں مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں کون سی لڑکیوں کی فیکٹری لگا کر بیٹھا ہوں؟ اس نے اپروچ کا کر باپ سے پوچھا اور لیپ ٹاپ سائڈ کر دیا، ساتھ ہی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا جہاں پہلے سے کافی سگریٹ کی راکھ کے ساتھ ٹکڑے جمع تھے، اور وہ سب ہارون شاہ کا ضبط آزمانے کے لیے کافی تھے۔ آئے گی کیسی لڑکی؟ جب تم کچھ جواب دو تب نا۔ تمہارا کوئی شادی کا پلان بھی ہے یا ساری زندگی یہ شعلہ جلاتے رہنا ہے سینے میں؟ مجھے بچپن میں تم جتنے معصوم لگتے تھے اب اتنے ہی کوئی۔ وہ کہتے کہتے غصے سے لب دبا گئے، پر ان کے تاثرات حالت پر ساحل کا گہکا زوردار تھا۔ آپ کہتے ایسے رہے ہیں جیسے آپ نے کبھی پیا ہی نہ ہو۔ میں بھولا نہیں ہوں، جب کبھی موم نہیں آتی تھی تب رات آپ کی یہی سگریٹ پر گزرتی تھی۔ اس نے ہارون شاہ کی زندگی وہ حسین مگر تڑپا دینے والے پل یاد دلائے۔ وہ مسکراتے ہوئے شہر سے پشتی کھا گئے۔ کہا تو ہے تب کا زمانہ اور تھے۔ تمہاری ماں سگریٹ یا کسی سگریٹ کے دوران محبت پر احتجاج نہیں کرتی تھی، پر آج کل کی لڑکیاں بہت نازک مزاج ہیں، وہ اپنے ہم سفر کے منہ میں یہ بدبودار دھواں برداشت نہیں کرتی۔ ہارون شاہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ انہیں وہ پل یاد آئے جب کبھی وہ ساحل کو سلا کر لیٹ روم میں آتی تھی تو اس کے انتظار میں سگریٹ جلاتے رہتے تھے، اور لیٹ ہونے کی صورت میں اسے سگریٹ پینے کے دوران ہی سزائیں دیتے تھے، جن سے وہ حیا سے لال تو ہو جاتی تھی پر احتجاج مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ ساحل مسکراتا ہوا ان کے چہرے کے خوش رنگ دیکھنے لگا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا دوسرا سگریٹ پینے کے لیے، پر سامنے باپ کو بیٹھے دیکھ کر اسے گستاخی نہیں کر پا رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا وہ اسموکنگ کرتا ہے، بلکہ شدت سے کرتا ہے، پر انہیں دیکھ کر سامنے فوراً سے چھوڑ دیتا تھا۔ تو پھر تم نے بتایا نہیں؟ حال میں قدم رکھتے انہوں نے سامنے خوبرو باوقار خود سے کچھ زیادہ ہی مردانہ وجاہت کے شاہکار بیٹے کو دیکھا، جو کہ ان کا غرور اور فخر تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر جوانی ایک گہری خاموشی سے گزاری تھی، کبھی نہ فرمائش کی، نہ ہی کبھی دوست دیکھے اس کے، نہ ہی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہم بچوں جیسی ہو۔ اس نے ساری زندگی تنہائی سے گزاری تھی، واحد اپنی ماں بہن سے کچھ وقت ہنستا مسکراتا تھا، پر محض کچھ وقت۔ اس کے بعد اس کی لائف میں ایسا بھی وقت آتا تھا جہاں وہ سخت خول میں بند ہو جاتا تھا، جس سے اسے ہارون شاہ بھی چھٹکارا یا آزاد نہیں کروا پائے۔ پر اب یہ سال ان کے لیے کافی خوشگوار ثابت ہوا تھا کہ ان کا ساحل ہنستا مسکراتا ہوا باتیں کرتا تھا، جبکہ پہلے کوئی سڑا ہوا بچہ لگتا انہیں، اپنا ساحل معصوم تو لگتا نہیں تھا۔ کس بابت؟ وہ پوچھتا سامنے گلاس الماری سے کچھ فائل نکالنے کے لیے اٹھ گیا۔ ہارون شاہ نے اس کے چوڑے کندھوں اور وسیع مضبوط سینے کو دیکھا، اس کے دراز قامت پر اس کا مضبوط وجود کسی ہالی ووڈ ہیرو کے فائٹر ہیرو سے کم نہیں تھا۔ گھنے سیاہ بال، گہرے سلور رنگ کی آنکھیں، گھنی مونچھوں تلے لب کثرت سے سگریٹ نوشی سے کچھ انابی پڑ گئے تھے۔ وہ دعوے سے کہہ سکتے تھے اگر ان کا جگر ساحل شاہوں کا ایک پنجہ ہی کسی کے منہ پر پڑ جائے تو وہ 7 دن اٹھنے کے لیے لائق نہ رہے۔ باپ کم اور دوست زیادہ تھے، تب ان کی کبھی چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی رہتی تھی کہ اتنا قد اور باڈی بنا لیا، کچھ اپنی بیوی پر رحم کھاؤ۔ وہ تو کہہ کر لگا کر ٹال دیتا تھا کہ اب ایسی نازک سے کریں گے نہیں جو ساحل شاہ کی گرفت کو نہ جھیل سکے۔ دونوں باپ بیٹے میں کبھی کبھار شریف معنی خیز باتیں ہو جایا کرتی تھیں، جہاں ساحل کہہ کر لگا کر جان چھڑواتا تھا کہ اتنا سنائیں جتنا وہ برداشت کر سکے۔ کس بابت سے کیا مراد ہے ساحل؟ شادی کس سے کرنی ہے؟ کوئی پسند ہے تو بتاؤ، ورنہ مجھے تمہیں بتاؤ تمہیں توقی کیسی لگتی ہے؟ اپنے باپ کے سوال پر ساحل حیرت کے جھٹکے سے مڑا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگا، کہیں نام لینے میں غلطی تو نہیں کر دی انہوں نے؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پسند ہے مجھے، وہ تمہارے ساتھ کافی سوٹ کرے گی۔ اگر پھر بھی تمہیں نہیں اچھی لگی تو عرشیہ، وہ تو میرے یاردانی کے دل کا ٹکڑا ہے۔ اگر تمہیں ان دونوں میں کوئی پسند ہے تو رات تک مجھے جواب دے دینا، تاکہ کل یا پرسوں میں جاؤں تمہاری موم کے ساتھ بات پکی کرنے۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے سارا قصہ سرسری سے اسے سنا ڈالا، جسے سننے کے بعد ساحل کچھ دیر تو انہیں دیکھتا رہا، اس کے بعد سرس بات میں ہلا کر
اپنے فائلز لے کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ اس کی نظروں کے سامنے شریر عرشیہ اور اس حسین بلا کا چہرہ لہرا گیا۔ ساتھ ہی ایک اور چہرہ بھی اس کی نظر میں گھوما جسے یاد کرتے ساحل شاہ کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ چھا گئی۔ اتنی جلدی؟ کوئی جلدی نہیں ہے، کافی وقت گزار لیا تم نے، اب اپنی ماں کو سکون دو اور بس جلدی سے کوئی ان دونوں میں پسند کر لو یا میں خاندان میں کسی اور کو دیکھوں۔ پر میرا دل یا توقی کو پسند کرو یا عرشیہ کو۔ وہ بات کاٹ کر سختی سے گوئے ہوئے آخر میں خود ہی نرم پڑ گئے۔ کیا یہاں میری الگ سے پسند کے لیے آپشن ہے؟ جلدی سینے میں پانی کا گلاس انڈیلتے ہوئے اس نے باپ سے پوچھا، ورنہ دل چاہا صاف کہتے، آف کورس، بالکل میرے شیر، تم جو پسند کرو گے وہ ہمیں جی جان سے پسند ہوگی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تمہارے اندر بھی کیسے جراثیم پائے گئے۔ کچھ تو عام انسانوں کی طرح مجھے ملے گا میرے بیٹے سے، ورنہ تو صرف شعلہ بھڑکانے والی مشین بن گئے ہو۔ انہوں نے پہلے خوشی سے بعد میں سگریٹ کے پیکٹ کو دیکھتے جل کر کہا۔ ساحل لگا اٹھا، اگر میں نارمل ہو گیا تو مشکل آپ کے لیے کھڑی ہو جائے گی، اس لیے اب نارمل ہی رہنے دو۔ وہ مبہم سے مسکراہٹ سے بولا۔ ہارون شاہ نے غصے سے اس کی گھنی مونچھوں تلے چھپی مسکراہٹ کو دیکھا۔ منظور ہوگی میرے باپ، سب منظور ہوگی۔ مشکلات ایک بار تم کہہ دو ڈیڈ مجھے یہ پسند ہے یا پاپا مجھے وہ پسند ہے، کان ترس گیا میرے کوئی فرمائش سننے کے لیے۔ انہوں نے ایک دم ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ساحل کا قہقہ بلند و بانگ تھا۔ جانے دیں شاہ صاحب، اتنی بڑی باتیں مت کریں میں پوری نہ کر سکے۔ جس دن میں نے فرمائش کر دی اس دن آپ کی طرف سے پہلا انکار ہوگا، وہ جھٹلا کر بولا۔ تو مجھے آزما کر دیکھ لینا۔ ہمیشہ سب سے پہلے اپنے باپ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، ایک بات یاد رکھنا ہارون شاہ، ساحل شاہ کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہوٹل مضبوط لہجے میں گوئے ہوئے ساحل ہلکا سا مسکرایا۔ کیا وقت بتائے گا؟ چھوڑو ان باتوں کو، یہ تمہیں وقت بتا دے گا، پر میں یہاں تم سے کچھ اہم ڈسکس کرنے آیا تھا۔ دفعتاً کچھ وقفے کے بعد انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ ساحل نے فائل سے ذرا سی نظر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھتے استفسار کیا۔ دیکھو تم واقف ہو گے، انجان نہیں، بزنس کی دنیا میں تمہارا ایک نام ہے۔ SKS شاہ خان ساحل نامی اس انڈسٹری کا دنیا میں ایک نام ہے۔ یہ میری اور خان کی کڑی محنت جدوجہد سے اٹھائی گئی ایک شاخ تھی، جسے تم نے دریا اپنی اس بلندیوں پر پہنچایا ہے، جو کہ آج دنیا کی بڑی انڈسٹریوں میں سے ایک ہو چکی ہے۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ ساحل ہمتن گوش تھا۔ تمہیں معلوم ہوگا حیدر شاہ واپس آ رہا ہے؟ کھوجی نظروں سے ساحل کے تاثرات دیکھے ایک دھڑکا بھی تھا، پر وہ اگلے پل چھٹک گیا جب وہ نارملی ریاکشن دیتا سر ہلا گیا۔ جی معلوم پڑ گیا تھا۔ ساحل نے سر ہلا کر جواب دیا اور ان کی موجودگی کے باوجود زندگی میں پہلی بار سگریٹ سلگانے لگا۔ ہارون شاہ اسے دیکھتے لب پیچ گئے۔ سوری، مجھے ضرورت تھی۔ اس نے شرمندگی سے معذرت کی۔ کیسے انہیں بتائے کہ لہجے میں اڑتی چنگاریوں، سینے میں کی بھڑکتی آگ کو دبانے کے لیے یہ دھواں اس کا ساتھی رہا ہے، جو اسے کچھ وقت کے لیے ریلیکس کر دیتا ہے۔ وہ آ رہے ہیں پاکستان، تو میں چاہتا ہوں تم سب کچھ بھول کر ایک نئی شروعات کرو۔ شاہ مجھے تم سے کافی امیدیں ہیں میرے بیٹے، میں تمہیں ساری زندگی ایک نفرت کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بھول جاؤ پاسٹ کو، ان دکھوں کے بدلے میں رب نے تمہیں زریش جیسی خوبصورت پیاری ممتا کے احساس سے لبریز ماں دی، ایک پیاری نٹکھٹ بہن دی۔ کیا یہ کم ہے کہ ان دونوں وجود کے لیے تم ایک پاسٹ کو نہیں بھلا سکتے؟ اور بے بسی سے بولے۔ ساحل گہرا سانس بھر کر اپنی چیئر سے اٹھ کر ونڈو کے پاس آ گیا اور نیچے کیڑے مکوڑوں کی طرح چلتی بھاگتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ بلانا یا پیچھے ہٹ جانا بزدل کا کام ہوتا ہے، اور ساحل شاہ ان میں سے نہیں۔ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں جسے لے کر آپ اہم زدہ ہو گئے ہیں۔ یہی گزرے وقت کی بات، تناظر کبھی ٹھیک نہیں ہوتے ڈیڈ، اور میں سینے پر نسور سے بڑھ کر ایک معاملہ ہے جسے ساحل شاہ نہیں بھلا سکتا، نہ ہی بھلانے دے گا۔ وہ دھواں باہر فضا کے سپرد کردہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ ہارون شاہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ حیدر شاہ کو یقین دلا چکے تھے کہ ساحل شاہ کی طرف سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، پر ساحل شاہ کی باتیں، ان سے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ ساحل شاہ بدلا ہے، یا خول کے اوپر اس نے ایک اور خول چڑھایا ہے۔ بے فکر رہیں ڈیڈ، آپ کی اس فیملی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، نہ ہی اپنے ڈیڈ کو۔ سگریٹ ونڈو کے پٹ پر مسلتے اس نے اپنا رخ اپنے پریشان متفکر بیٹھے باپ کی طرف کیا۔ مسکرا کر بولتے انہیں شاکڈ کر دیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو ساحل؟ وہ ہوشے سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کر اس کی گرے مسکراتی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ایک کی گرے آنکھیں گمراہ کرنے والی تھیں، تو دوسرے کی آنکھوں میں خوشی بے انتہا تھی۔ انہوں نے ایک دم سے اسے سینے سے لگایا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن۔ اس کے فراخ دلی سے سب کچھ بولنے پر ہارون شاہ خوشی سے بے قابو ہوتے سے بھیج گئے، پر خود ہی احساس ہوا بیٹا کچھ زیادہ ہی طاقتور ہے، کہیں وہی ہڈی پسلی ایک کر دے۔ بے فکر رہیں، کچھ نہیں کرتا، ساحل نے سمجھ کر قہقہ لگایا۔
अब बस करो, कुछ काम करो, बॉडी को मेरी बहू पर रहम खाओ। इनकी छेड़ती हुई बात पर साहिल फिर से कहकर लगा उठा, इसमें ही तो सुकून है। आँख दबाकर कहता सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वो पुरसुकून आसूदा से हारून शाह भी आकर बैठ गए। बहुत खुश किया है तुमने मुझे आज साहिल। अब जब तुम पास्ट को नज़रअंदाज कर चुके हो, पार समझ चुके हो और फ्यूचर के लिए कदम उठा रहे हो, तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से मुझे इस बहू का नाम बता दो। और साथ ही आज अपनी माँ को लेकर ऑफिस के बाद शाह हाउस जाओ और इन्हें वहीं छोड़कर बाद में जहाँ चाहो चले जाओ। सारी बात सुनते आखिर बात पर साहिल ने इस्तफामी निगाहों से देखा। शाह हाउस की सेटिंग हो रही है और साथ रूम भी साफ हो रहे हैं। तुम्हारी माँ सिर्फ जाकर देखेगी और वह बेटा के हिसाब से इसके लिए कोई अच्छा खुली फिजा वाला रूम सिलेक्ट करेंगी। बाकी चंद अदद मुलाजमीन को हिदायत के बाद आ जाएंगी। उन्होंने तफसील बताई। तो मम्मा को जाने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद जाकर ये देख लाता हूँ। इसने बगैर तासुरात कैसी बात कर दी कि हारून शाह पूरे हैरत के झटके से हिल गए। तुम जाओगे शाह हाउस? उन्होंने बेयकीनी खुशगवार हैरत से इस्तफसार किया। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था अचानक इतनी मस्बत तब्दीली इनकी बेटे में। ऑफ कोर्स जाना ज़रूरी है, आफ्टर ऑल वो मेरी कज़न है। इसने पुरसुकून लहजे में कहते सर सीट की पुश से टिकाया। हा, अच्छा मजाक था। इसके मेरी पर जोर देने पर वो कहकर लगा उठे। इतनी तब्दीली इनसे हजम नहीं हुई। मुझे भी अच्छा लगा। साहिल हंसकर बोला। हारून शाह उससे से घूर कर रह गए। अच्छा ठीक है, जो भी जाए पर यह जिम्मेदारी मुकम्मल कराए। मैं ज़रा दानी की तरफ से चक्कर लगा कर आता हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, क्या नहीं वो नाराज़ होगा। हारून शाह कहकर उठे और कोट के बंधन बंद करके एक नज़र खामोश बैठे साहिल शाह के चेहरे पर डालकर वहाँ से निकल गए। इनके एहतराम में खड़े होता साहिल इनके जाने पर चेयर पर बैठ गया और अब चेयर पर झूलते इसने एक उंगली से लैपटॉप की स्क्रीन को रोशन करते एक फोल्डर ओपन किया। वहाँ से वो चेहरा सामने आया जिसके चेहरे पर क्रॉस के निशान थे। तो होने वाली मिसेस शाह का ऐसा रूम होना चाहिए तुम्हारे लिए। तुम्हें सांस लेने की प्रॉब्लम है और मुझे तुम्हारी सांस चलने की। पर अफसोस यहाँ मेरी मजबूरी हो गई है कि तुम्हारी सांस चलना भी ज़रूरी है और रोकना भी। वह माउस पर उंगली फेरते हुए एरो इसके इन्हेलर पर घुमा रहा था। साथ वो ज़ब्त आजमाने वाला चेहरा सामने से दफा करते अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इसके बाद इसे हैदर शाह की लाडली बेटी महकार शाह के सीने के टुकड़े के लिए रूम सिलेक्ट करने जाना था अपनी पसंद का। अजीब खेल था साहिल शाह का, खुद जा रहा था रुहा शाह के लिए रूम सिलेक्ट करने, इस रुहा शाह के लिए जिसे वो मारने के लिए कोशिश कर चुका था। और अब क्या दूसरी गाड़ी एयरपोर्ट के दूर से निकलती कराची शहर की सड़कों पर तेजी से भागती हुई जा रही थी। पास बैठा वो मगरूर घमंडी शख्स अपनी नीली सर तासरात वाली आंखें सामने सड़क पर टिकाए बैठा था। सफ़र दौरान रास्ते बहते इसके आंसू का इस पर कोई असर नहीं हुआ था। कौंग, इसने तड़पते हुए पुकारा। मैं वाकई सच कह रही हूँ, मुझे नहीं था मालूम इस पार्टी में कोई ऐसी चीज़ शामिल है। डैड ने हमेशा हमें ऐसी चीज़ों से दूर रखा है। भाई कितना बोल्ड क्यों नहीं है, पर वो ना शराब को हाथ लगाते हैं ना ही सिगरेट को। मैं सिर्फ डैड को गुस्सा दिलाने के लिए वहाँ गई थी। मोबाइल इसलिए ऑफ की थी कि वो गुस्सा करेंगे मुझ पर, मुझे लेने खुद आएंगे, हम मारेंगे पीटेंगे कुछ भी करेंगे, पर हमारे तो डैड होंगे ना। मैं सच में नहीं जानती थी मैंने क्या किया, कुछ किया रात। भाई यही चाहते हैं कि हम हमसे कुछ कहें, कुछ अपना एहसास दिलाने वाला। मैं ये सिर्फ आपको बता रही हूँ, हमारे मकसद सिर्फ इनके अंदर वही एहसास जगाने का है, इन्हें अपनी तरफ तवज्जो दिलाने का है, और हम कुछ नहीं चाहते इनसे। ये शराब माहिन का कज़न लाया था वहाँ जाना कॉटेज में। मैं शराब लेकर होटल के रात ही निकल रही थी, पर मेरी गाड़ी के टायर पंचर थे। मैं किसी को कह भी नहीं पाई हेल्प के लिए। मेरी नफरत देखकर माँ ने जिद में शर्त रखी कि मुझे पिलाकर दम लेगी। अब मैंने इससे गुस्सा किया, लड़ी झगड़ी तो इसने कहा था वैसा कुछ नहीं करेगी। मेरी नफरत देखकर माँ ने जिद में शर्त रखी कि मुझे पिलाकर दम लेगी, और मैंने इससे गुस्सा किया, लड़ी झगड़ी तो इसने कहा था वैसा कुछ नहीं करेगी। आप बताएं, मैंने कभी शराब करीब से देखी या सूंघी है? जब मुझे मालूम होती इसने जाने कैसे किसी चीज़ में मिलाकर पिला दी। मैं सिर्फ वहाँ डिनर किया था बस, और इसमें ही इसने ऐसा किया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया ना ही मुझे कुछ याद है। पर आपने मुझे आह इसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अचानक एक झटके से गाड़ी रुकी। अर्शी इस अचानक रफ्तार पर खौफ से चीख पड़ी। मैं इसे कुछ वो कहे बगैर बाहर निकला और एक तरफ चला गया। अर्शिया खुले डोर से धड़कते दिल के साथ खामोशी रख कुचलती इसके आने का इंतज़ार करने लगी। आखिर वो क्या करने वाला था? अचानक इसके पास विंडो नॉक हुआ, उछल पड़ी। जी। हड़बड़ाते इसने डोर ओपन किया तो सामने ही अपने दराज कद के साथ वही खड़ा था। मेरा काम था तुम्हें कराची लाना। अब ये सामने टैक्सी है, इसमें बैठो और निकलो।
اس کا سامان نکال کر بائیں سڑک کے کنارے رکھتے ہوئے واپس اس کے پاس آ گیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں اکیلی یوں سڑک پر؟ وہ بکھلا کر گھبراتی اس کی سیٹ کی طرف کھسک گئی، پر اس سے پہلے ایک ناگوار نظر اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے پر ڈال کر ایک جھٹکے سے اندر جھٹکے سے اس کے بازو کو باہر نکال لایا۔ اپنے مطلب کے لیے جو غلط صحیح جائز ناجائز کو بھول جائے، ان سے میں رابطہ رکھنا تو دور، ایک غلط نکاح ڈالنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ اسے وہیں ساکر جام میں چھوڑ کر اپنی سیٹ کی طرف گھوم آیا اور سامنے دیکھتے اندر بیٹھ گیا۔ جاؤ گاڑی میں بیٹھو۔ اسے وہیں کنارے پر بت بنا دیکھ کر وہ گرجا، آؤ بیٹا۔ وہ بوڑھا آدمی شفقت سے اسے کہتا سامان لے کر گاڑی میں رکھتے بیٹھا، پر عائشہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اور یہ کیا کم تھا، سام کی توہین کے لیے کس کے حکم کو اگنور کر رہی تھی؟ تمہیں ایسے نہیں سمجھ آئے گی، وہ غصے سے کہتا واپس باہر آیا اور ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو اپنی پکڑ میں لیتا ہوا جھٹکا دے کر ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ گھسیٹ آئی۔ اس کی پکڑ اس قدر ظالمانہ تھی کہ عائشہ کے منہ سے نہ چاہتے سسکی نکل گئی۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے غصے سے مزاحمت کی، پر اس نے ڈور کھول کر اندر دھکیل دیا۔ جو ایڈریس میں نے بتایا ہے، اسے وہیں چھوڑے گیا، اس سے نہ ایک انچ دور یا پیچھے۔ آگے اگر میرے حکام کے خلاف گئے تو کسی اور کی سنی تو انجام کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ڈور ٹھاک کے ساتھ بند کرتے ہوئے ڈرائیور کی ونڈو پر جھکا سر لہجے میں کہتا ایک غلط نکاح بھی اس پر ڈالے بغیر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور روتی اپنے بازو سے لیتی اس کی پشت کو دیکھ کر اب چلا رہی تھی ڈرائیور پر، جو کہ بے بس ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں غریبوں کو انجام نہیں بھگت سکتا۔ اس بوڑھے ڈرائیور نے معذرت کر دی۔ عائشہ غضب بھری نظر اس بوڑھے پر ڈال کر اپنے بازو دیکھنے لگی، جہاں اس کا بے رحمانہ لمس موجود تھا۔ آیا بڑا نہ چھونے والا کمینہ، ناک دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے ہچکیاں بھرنے لگی۔ آپ بتائیں میری کہاں غلطی تھی؟ وہ کمینہ کنگ کانگ مجھے اتنی سزا دے گیا؟ کیا میرا حق نہیں ہے گھومنے پھرنے کا؟ مجھے ڈیڈ کا پیار نہیں چاہیے، مجھے موم کی فکر مند ہونے کی بجائے ان کا پیار نہیں چاہیے، مجھے بھائی کی آزادی کی بجائے ان کا پیار نہیں چاہیے۔ سب کو میں بری لگتی ہوں، دعا کریں ایک دن میں مر جاؤں، پھر قدر ہوگی ان سب کو میری۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر سڑک پر آ گئی۔ وہ اپنی ایک ایک چیز باہر پھینکتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس بات سے انجان کسی کی آنکھوں میں لہو اتر آیا اس کے چہرہ دیکھتے۔ سامنے شیشے سے نظریں اس کے سر کے بیچوں بیچ اس چمکتی چیز پر گئی۔ جھٹکے سے گاڑی روکتے ہوڈی میں چہرہ چھپا چہرہ، چہرے پر سیاہ ماسک لگے، گاڑی سے نکل کر بیچ سڑک سے اس کی پھینکتے ہوئے DAD کا 3 حرف کا وہ لاکٹ اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے لٹکا ہوا دیکھنے لگا۔ اوئے چھوڑو اسے، یہ میرا ہے۔ مان فضا میں غسیلی چنگاڑتی چیخ گونجی۔ کراچی کی مین سڑک کے بیچ آتی جاتی گاڑیوں کے تیز ہارن میں گونجتی اس چیخ پر کتنی ہی گردن اس ٹیکسی کی ونڈو سے سر نکالتی سنہری دوشیزہ لڑکی کی طرف اٹھی تھی۔ وہ گاڑیوں کی رکاوٹ کا سبب اس لڑکی کے بیچوں بیچ زہریلی باتیں میں ملبوس وجود کو کہہ رہی تھی، جس کا ہوڈی میں چہرہ دیکھنا ناممکن میں سے تھا، جبکہ اس چیخ پر وہ سر ٹھٹرا دینے والی آنکھیں بھی اس کی سمت اٹھیں۔ گاڑی روکو انکل پلیز، گاڑی روکو، میرا وہ چور میرا لاکٹ لے جائے گا انکل پلیز۔ عائشہ پاگل ہوتی اس آدمی سے مسلسل دور جاتی، خوف سے غصے سے منتوں سے چیخنے لگی، معاف کیجیے گا بیٹا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کراچی کی کیڑے مکوڑوں کی مانند گاڑیوں کے بیچ اپنی ٹیکسی روکنا سراسر موت تھی، خود سے بھی جان جاتے اور اس لڑکی کی بھی۔ اس لڑکے کی وارننگ اسے جاتی ہے کہ اسے کچھ ہوا تو اس کی نسل مٹا دے گا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ چیختی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب اس چور کو وہ لاکٹ مٹھی میں نیچے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو سمسام، وہ پھوٹ پھوٹ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی جب اچانک سے کسی ہوا کے سر جھونکے کی مانند پاس سے گزرتی اس کی گاڑی میں بیٹھتے شخص نے اسے سکتے وجود پر ایک نظر ڈالتے کچھ اندر پھینکا، جو کہ سیدھا عائشہ کی گود میں جا گرا۔ وہ چونک اٹھی، گھبراہٹ ڈرائیور بھی اس غیر معمولی حرکت پر گئے تھے، پر عائشہ کے ہاتھ میں وہ لاکٹ دیکھ کر انہیں سکون بھرا سانس خارج کیا، اور سیکنڈ کے وقفے میں اس گاڑی کو کئی میل دور دیکھتے رہ گئے۔ دیکھا ٹوٹ گیا نا، اس نے سسکتے ہوئے کہا، جہاں سنہری بھیگی تکلیف سے سرخ آنکھوں کے سامنے انگلی میں لٹکتا ہوا DAD حرف کا لاکٹ AD کے مختصر اور ادھورے حرف میں رہ جانے والے لاکٹ کو دیکھا، اور تکلیف سے مزید رونے لگی۔ اس لاکٹ کے نام کا پہلا حرف تو ٹوٹ چکا تھا، پیچھے آدھا رہ گیا تھا، جس سے نہ ڈیڈ مکمل ہو سکتا تھا نہ ہی دلاور عرشیہ دریاب۔ ڈرائیور خاموشی سے اس روتی نازک سی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے رونے کی شدت کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا چکے تھے کہ یہ لاکٹ اس کے لیے شاید بڑی اہمیت رکھتا تھا، پر اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے بیچ سڑک پر۔ وہ دیکھنے میں ایسی تو نہیں تھی کہ اکیلی سفر کرے، افان بڑھ رہے تھے ملک میں، ایسے میں ایک ایسی معصوم لڑکی کو چھوڑ دیتے۔ ٹیکسی سیدھا اس کے گھر کے سامنے رکی، وہ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر دوڑتی ہوئی بھاگتے گھر میں داخل ہوئی اور آس پاس دیکھے بغیر سیدھا سیڑھیاں پھلانگتی اپنے روم میں آئی
اور ڈور لاک کرتے منہ کے بل بیڈ پر گر کر سسکنے لگی۔ آئی ہیٹ یو سام، آئی ہیٹ یو۔ ٹریفک لائٹ کو دیکھتے ہی اس نے پھر اپنی کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھا اور آس پاس ایک سرسری سی نظر اس نے ڈالی۔ سیاہ گلاسز والی بند بلٹ پروف اے سی والی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور کوئی اور نہیں شمشاد زیدی کی لاڈلی بہن توقی سائم زیدی تھی۔ عموماً تو اس کے ساتھ یہاں تک سفر ہمیشہ اس کے ڈیڈ اپنی گاڑی میں ساتھ چلتے ہوئے کرتے تھے، پر انہیں کل سے گاؤں میں اپنی ماں کی جگہ ہاسپٹل جانے کی بجائے آج اکیلی یونی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ سیٹرڈے کو اس کی کوئی کلاس نہیں ہوتی تھی اور اتوار تو ویسے ہی چھٹی تھی، ساتھ ہی ان 2 دنوں میں اس کے مام ڈیڈ بھی گاؤں ہوتے تھے۔ لائٹ کے چلتے ہی اس نے سگنل ملا اور اس کی گاڑی دوسری گاڑیوں کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ باقی کا راستہ اس نے اپنی پڑھائی کے بابت سوچتے ہی گزار دیا۔ یونی کے قریب پہنچتے اس نے پارکنگ ایریا میں اپنی مخصوص جگہ پر گاڑی روکی اور ڈور اوپن کر کے بیگ کندھے پر ڈال کر فائل تھامے وہ باہر آئی۔ سر پر نیوی بلو اسکارف باندھے، نیوی بلو گھٹنوں سے نیچے آتی فراق پر وائٹ کیپری پہنے، شانوں پر وائٹ دوپٹے پھیلائے ہوئے وہ بیگ کندھے پر ڈال کر جیسے اس نے گاڑی سے باہر قدم رکھا، اس کے ساتھ ہی بیگ میں موجود اس کا موبائل بج اٹھا۔ آس پاس کتنی گردنیں اس کی سمت اٹھی تھیں، ساتھ ہی کتنی آنکھوں میں حسد کے ساتھ تپش اتر آئی تھی۔ وہ ان سب پر دھیان دیے بغیر اپنے ازلی انداز میں سب کو نظر انداز کرتی بیگ سے موبائل نکال کر دیکھنے لگی جہاں شمشاد زیدی کا نام دیکھتے اس کے سرخ گلاب کی پتیوں جیسے لب مسکرا اٹھے۔ اس کے ان گلاب کی پتیوں کے نکھرنے مہکنے پر کتنے دلوں کی دھڑکن ابتر ہوئی تھی، اس کا اندازہ اسے نہیں تھا، نہ ہی وہ ان فضول غلط سوچوں کی طرف دھیان دیتی تھی۔ وہ شمشاد کی زندگی میں پہلی دفعہ لیٹ دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھی۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ زندگی میں توقی سائم زیدی کی پہلی صبح ہے جہاں وہ شمشاد زیدی سے فرسٹ ہے، اسے اپنی کھلکھلاہٹ لوگوں کے احساس سے ضبط کرتے چہک کر پرجوش ہوتے ہوئے کہا، پر اس کے تعارف توقی سائم زیدی فضا میں گونجتے ہی اس کے پاس ہی کھڑی سیاہ گاڑی میں موجود اپنے شکار کا انتظار کرتے وجود نے آہستہ سے نظریں بائیں سے ہٹا کر دائیں گھمائی۔ اس کا سائڈ فیس، آدھے لبوں پر گہری مسکراہٹ، اس ہوڈی میں موجود وجود کے ماسک تلے دبے لبوں پر بھی ایک پر اصرار سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کچھ نہیں سنوں گی، مجھے لنچ آپ کے ساتھ کرنا ہے، اس کی منمناتی آواز آہستہ سے سرگوشی میں گونجی اور وہ اب آگے بڑھنے لگی تھی کہ ایک دم بیچ میں اچانک ہی دوسری گاڑی آ کر پارک ہوئی۔ تو کہ اس لڑکی کی اس اچانک حرکت پر ناگوار نظر ڈالتی ایک دم پیچھے ہو گئی، وہ بادہ اسے ہی نہ ٹھوک دے۔ اس پر ٹکی نظروں کے بیچ رکاوٹ بنتی ہوئی وہ گاڑی کھڑی ہو گئی تھی اور توقی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں تھی اور کس نے اسے محفوظ کیا تھا۔ وہ تو اپنی دھن میں اپنی بائی سے صرف لگا کر بیٹھی تھی جو کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر آ کر واپس آفس کے لیے روانہ بھی ہو گئے تھے۔ میں ڈیڈ سے شکایت لگاؤں گی، آپ کی بائی آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اس منظر کو دیکھتا وہ نقاب پوش گاڑی سے نکل آیا۔ اسٹوڈنٹ آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ بھی اندر کی سمت بڑھی، لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی کیونکہ اس کا بھائی مان چکا تھا سارا دن اس کے نام کر کے۔ کون ہو؟ چھوڑو مجھے۔ موبائل بیگ میں رکھتے اس نے ابھی 2 قدم اٹھائے تھے کہ ایک دم فضا میں خوف کے حصار میں جکڑی دہشت سے سرسراتی کسی لڑکی کی وحشت بھری آواز گونجی اور وہ توقی کے اس قدر پاس تھی کہ اس کے رگوں پہ میں خود وحشت سے برپا ہو گئی۔ اس کے لبوں پر گلوز میں مکید ہاتھ رکھتے کان میں کہا، تمہاری موت۔ ایک بھاری سر سے سرگوشی اس نے اسے جیسے اپنی پشت پر سنائی دی۔ یہ سب کیا تھا؟ دن دہاڑی کس کی موت؟ اسے جانے کیسا خوف محسوس ہوا، کہیں کوئی پرانک تو نہیں کر رہا۔ ایک دوسری سوچ بھی اس کے دماغ میں، اس نے کانپتے دل کے ساتھ آہستہ سے پاؤں میں حرکت کی اور رخ موڑا۔ اگلے ہی پل اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بالکل زد پڑ گئی جبکہ اس کی صورتحال پر اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی کہ نہ وہ چیخ مار سکی نہ ہی چلا۔ اس کی نیلی حد سے بڑی ہوتی پھیلی آنکھوں میں ایک وحشت کا جہاں آباد ہوتے دیکھتے مقابل کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی جو کہ ایک پر اصرار سے مبہم تھی۔ وہیں سے چند فاصلے پر کھڑا ان کی یونی لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھے سرد نظروں سے توقی کی جانب آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سیاہ نقاب پوش کو دیکھ کر چیخنا چاہتی تھی، پر اس سے پہلے ہی اس کے ارادے پامپتے مقابل نے سیاہ گلوز میں مکید انگلی اٹھا کر اپنے لبوں پر رکھتے کے ساتھ اسے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ ڈرتے نہیں، بہادر بنو، وہ سرزنشی انداز میں سرد لہجے سے کہتا ماسک کے اوپر لبوں پر انگلی رکھ کے اس کی سانسیں سینے میں نوچ گیا۔ جبکہ اس کے حصار میں قید وہ لڑکی ہاتھ پاؤں مارتی چیخنے کی مزاحمت کرتی توقی سے مدد مانگ رہی تھی، پر اس کی سانسیں خود ہی خوف سے سینے میں دب گئی تھی۔ وہ کہ اس کی مدد کرتی؟ دونوں گاڑیوں کے بیچ کھڑی وہ اس نقاب پوش کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے خاموش دیکھ کر اپنی ہوڈی کے اندر ہاتھ ڈال کر
اس کی آنکھوں کے سامنے سائلنسر لگی، گن نکالی، اس کے گلوز پہنے ہاتھوں میں گن دیکھتے وہ پتھر کی بت بن گئی جب اس کی پکڑ میں موجود وہ لڑکی پوری مزاحمت کرتی چیخیں مارنے کی پوری کوشش میں تھی تاکہ کوئی ان تک پہنچ جائے۔ اس نقاب پوش کی گن کا منہ اس لڑکی کے دماغ پر ٹکا، وہ خوف دہشت سے سفید پڑ گئی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو، وہ اندر ہی اندر چلاتی چیخیں مارتی آنکھوں کے سامنے موت دیکھ کر اس کا منہ نوچنے کی کوشش میں تھی۔ میں تو کبھی اس کا ہاتھ منہ سے ہٹانے کے ساتھ اسے کک بھی مار رہی تھی، پر اس کی سخت مزاحمت کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ کوئی موم یا جذبات کا وجود نہیں، پتھر سے مضبوط بھری آگ، بے حس و بے رحم وجود تھا جس کی آنکھیں ہمہ وقت لہو ٹپکاتی رہتی تھیں۔ توقی جیسی مضبوط اعصاب کی مالک بھی اس کی آنکھوں کے خوف، اس کے انداز، اس کے وجود کی وحشت سے سن پڑ گئی۔ دونوں لڑکیوں کی آنکھوں میں موت کا سایہ اتر آیا تھا، جس طرح اچانک حیوان ان کے بیچ آ گیا تھا، اور وہ دیکھنے میں تو ایسا تھا پورا سیاہ نقاب میں چھپا، صرف اس کی آنکھیں ہی تو ظاہر تھیں، جیسے کسی حیوان کی دہکتی ہوئی آنکھیں ہوڈی سے نکلی آگ کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ توقی نے آہستہ سے ان آنکھوں کو دیکھتے حلق تر کیا اور آہستہ نفی میں سر ہلایا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ وہ جو سب کچھ کسی آفت سائے، کسی برے خواب کی طرح سامنے آیا تھا، منظر وہ سچ نہیں۔ وہ سامنے کھڑا نقاب پوش اسے نہیں مار سکتا، نہیں۔ اس کے حلق سے بہت مشکل وقت یہ ٹوٹا الفاظ نکلا اور یوں محسوس ہوا جیسے پورے وجود کی قوت چھین کر نکلا ہے اس منہ سے۔ دن دہاڑے کوئی وحشی کیسے کسی کی جان لے سکتا ہے؟ یہ ضرور کوئی مذاق ہوگا، اس کے ساتھ ضرور رشیا کی شرارت ہوگی اس کے ساتھ۔ پلیز نہیں۔ وہ آہستہ سے لرزنے لگی، اس کی حالت خوف وحشت سے بری ہونے لگی۔ جانے کیسے اس کے کندھے سے بے جان بیگ لڑک کر اس کے قدموں میں گرا، اسے احساس نہیں تھا۔ وہ تو صرف پھیلی آنکھوں سے بے تحاشا روتی لڑکی اسے جکڑے کھڑے وحشی کو دیکھ رہی تھی۔ نہ صرف وہ لڑکی رو رہی تھی بلکہ اسے دیکھتے توقی کی آنکھیں خوف سے برسنے لگی، اس کا وجود مقابل کی آنکھوں سے نکلتی انجان سی نفرت آگ سے جلنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سرد پڑ گئے، اسے لگا وہ ابھی لہرا کر گر جائے گی اور وہ بے گناہ اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ماری جائے گی۔ رکو! اچانک فضا میں بھاری آواز گونجی۔ وہ اس کے قدم کو پیچھے اٹھتے دیکھ کر غصے سے نیچی سرد آواز میں گھررا کر بولا۔ اس کا لہجہ اس قدر خوفناک سر تھا کہ اس کی بچی کچی سانسیں بھی جیسے نوچنے لگا۔ کون ہو تم؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ ایک چیخ ہی مار سکے۔ سی بیبی، I'm your evil and your mine۔ اس کے دلچسپ سوال سے بھی زیادہ اسے دیکھتے ہوئے اس نے کافی پر اصرار انداز میں سرگوشی اس کی گوش گزاری۔ جہاں وہ سرگوشی توقی کے کانوں سے ٹکرائی، اس کے ساتھ اس لڑکی کے دماغ پر رکھی گن کی طرف سے اشارہ دیتے، ٹریگر پر جمی انگلی پر دباؤ دیتے وہ واپس نظرے کا مرکز اس کے وجود کو بنا لیا اور بڑے غور سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ اس کے قید میں مچھلی کی طرح تڑپی لڑکی کے دماغ میں سوئی گرم چبھن گھستی ہوئی سیدھا دوسری طرف نکلتی نہ صرف توقی کی ہولناک چیخوں کو بلند کر گئی بلکہ اس لڑکی کی ساری مزاحمت، قوت، سانسیں اپنے ساتھ نوچے سرخ لہو کی چھینٹیں سامنے کھڑی ونڈو پر بکھیر گئی۔ تم نقاب پوش کے حصار سے نکل کر زمین پر لہرا کر گرتی اس لڑکی کی انگلی توقی کی طرف اٹھی۔ آہ آہ، خون خون! گھومتے دماغ کو ہاتھوں میں تھامے توقی کی چیخیں ساکن فضا میں وحشت برپا کر گئی۔ خون نہیں، دہشت! جانے سے پہلے وہ اس کی تصحیح کرتا پلٹا اور دائیں ہاتھ کی بیچ کی انگلی بلائنڈنگ میں نصب کیمرے کے سامنے کرتے دوسرے پل گن آنکھوں کے سامنے کرتے اس کیمرے پر سیدھا فائر کیا۔ فضا توقی کی چیخوں سے گونج رہی تھی اور گاڑیوں کے بیچوں بیچ نکلتی بھاگتی وحشت زدہ تھی۔ اس کی مسلسل چیخوں سے یونٹ سے کتنے لوگ بھاگتے اس کی طرف آ رہے تھے جبکہ وہ صرف ایک نظر اس کی حالت پر ڈالتا ہوا چلتا اپنی گاڑی میں بیٹھا، دوسرے پل گاڑی ان کے بیچ سے نکالتا ہوا اپنا شکار کر کے جہاز کی اسپیڈ سے گاڑی اڑاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ وحشی حیوان، مرڈر! وہ حواس باختہ بدحواس اندر دھند بھاگتی پاگلوں کی طرح چیختی۔ نڈال سے ان کے قریب پہنچتے بدحالی ہوتی لہرا کر سیدھا دھڑام سے نیچے فرش پر گری۔ بھائی! ہوش سے بے ہوش ہوتے اس کے خشک لبوں سے ایک وحشت بھری سرسراتی سرگوشی آزاد ہوئی۔ دوسرے پل اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گارڈ اسٹوڈنٹس کے قریب پہنچتے وہاں کی صورتحال کو سمجھتے، گاڑیوں کے بیچوں بیچ پڑی ان کی یونٹ کی لڑکی کی بے جان لاش کو کچھ دور پڑی توقی کا بے ہوش وجود دیکھتے وحشت کا جہاں برپا ہو گیا۔ صبح کے وقت لوگوں کے چلتے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا مرڈر ہونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اسٹوڈنٹس کا کہرام مچ اٹھا، دیکھتے ہی دیکھتے کھٹ کھٹ ویڈیوز تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بننے لگیں۔ شاگردوں کا احتجاج، آگ شعلے، پولیس کا ہارن، وحشت ہی وحشت برپا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر سائم زیدی، سمسام زیدی، ڈاکٹر سالم زیدی کے نمبر دڑ دڑ کال جا رہی تھیں۔ توقی کے وجود اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالے وہاں سے روانہ ہوئے۔
گاڑیوں کو لگی آگ کو بجھاتے فائر بریگیڈ، لاش کی تفتیش کرتی پولیس، سیکیورٹی فورسز سب کچھ سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ صبح کا پرسکون ماحول دوپہر کا کوہرام میں مچ اٹھا تھا۔ انصاف کا احتجاج کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس نعرے لگا رہے تھے اور ان میں کچھ شرپسند لوگ مزید وحشت برپا کرتے، موقع ملتے ہی شعلہ بھڑکا دیتے۔ نیوز چینل رپورٹر اینکر ساری صورتحال کیمرے میں قید کرتے، سب سے پہلے اپنے چینل پر سنسنی خیز نیوز پہنچانے کے لیے فل فارم میں آ چکے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج صبح کی کراچی یونیورسٹی کی ایک طالبہ کی آنکھوں کے سامنے ایک دہشت گرد نے دوسری طالبہ کے دماغ پر گن رکھ کر سائلنس فائر۔ طالبہ موقع واردات پر جاں بحق، جبکہ دوسری طالبہ اس دہشت گرد کو دیکھتے دہشت زدہ ہو کر چیختی بے ہوش ہو گئی، جنہیں ابھی ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ واردات کی اکلوتی گواہ اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پر بے ہوشی کے زیر اثر ہے۔ ان کے ہوش میں آتے ہم آپ کو مزید اس دہشت گرد کے بابت ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، ہر طرف شعلے بھڑک رہے ہیں، طالبات کا احتجاج عروج پر ہے۔ اینکر رپورٹر مائک پکڑے کیمرے کے سامنے کھڑے طالبات کے چیئرز، ٹیبلوں کو آگ لگاتے دکھاتے ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے۔ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا اچانک اس کی اتنی تعداد دلیری؟ وہ دن کے وقت آ کر یونیورسٹی کی طالبہ کو گولی مار کر جا بھی چکا تھا۔ طالبات احتجاج تھا، ہر طرف ہر کسی کی جنگ میں ان بے گناہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ آگ شعلے جلاتے انصاف کی داڑھے نعرے لگا رہے تھے۔ فورسز بمشکل انہیں سنبھالنے کی کوشش میں تھی، پولیس تفتیش میں لگی ہوئی تھی۔ اس کا قدم پڑتے ہی ہر طرف دہشت برپا تھی۔ آگ شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش میں لگے تھے۔ وہ چیئر پر بیٹھا ٹیبل پر دونوں پاؤں رکھ کے سامنے لگی LED میں سارا صورتحال دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے وجود بھی اٹھایا گیا تھا جو کہ اس کا واحد اکلوتا گواہ تھا۔ کیا بتاؤ گی کہ دلاور خان از بیک؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے سکرین کو دیکھا، پر وہاں بار بار ایک ہی پڑی لاش کو دکھاتے اسے سخت بدمزہ کر دیا۔ اس نے بور ہوتے چینل بدلا اور سامنے رکھا بھاپ اڑاتا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے نیم دراز ٹام اینڈ جیری دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ تقویٰ نے پریشانی سے استفسار کیا۔ ہونا کیا ہے، ضد کر کے دوست کی پارٹی میں گئی تھی، اب آ کر بخار میں پھونک رہی ہے، عائشہ نے دبے لہجے میں کہا۔ مجھے بہت پریشان کرتی ہے اس نے تقویٰ خان بہت پریشان رہتے ہیں اس کے لیے، وہ بے بسی سے بتانے لگی۔ بھائی تو خواہ پریشان ہوتے ہیں، جب میں نے انہیں کہا ہے کہ میری بیٹی ہے عرشیہ، پھر کیوں وہ پریشان ہو رہے ہیں؟ تقویٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں حوصلہ دیتے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر محبت سے کہا۔ وہ تو بے شک ہے تقویٰ، پر خان اس کے رشتے کے لیے پریشان ہے شاید، وہ افسردگی سے بولی۔ ہا ہا ہا۔ ماں نے اس کی بات سن کر پاس بیٹھی زریش کا قہقہ زوردار تھا۔ ابھی تک وہی ڈپا رہنا تم، قسم سے یہ کبھی نہیں بدلے گی۔ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ تقویٰ کو بھی ہنسنے لگی۔ بھائی پریشان نہیں، یہ بے عقل صرف میری دوستی پریشان ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے عائشہ کو ساتھ لگایا، وہ نہ سمجھی خفا انہیں دیکھنے لگی۔ تقویٰ واضح بتاؤ، اسے بچے جوان ہو گئے، پر اس کی عقل ابھی وہیں گھٹنوں میں ہے۔ زرین مسکراتے ہوئے چیڑتے ہوئے بولی۔ ابھی مجھے سچ میں نہیں معلوم کیوں مجھ پر ہنس رہی ہیں آپ، اس نے الجھتے ہوئے پوچھا جب تقویٰ نے ہاتھ کی پونچھ تھپک کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کہ میرا مطلب عرشیہ کو اپنی بیٹی کہنے کا یہ تھا کہ وہ میں نے اپنے بھائی کو شروع سے بتا دیا تھا، عرشیہ صرف میرے سمسام کی ہے۔ اس کی فکر مت کرو، جیسے اس کی تعلیم کمپلیٹ ہوگی میں سائن آ کر باقاعدہ رسم کر جائیں گے۔ یہ میں نے بس سائن جی سے رضا لے کر بھائی کو کہا تھا، انہوں نے شاید یاد نہیں رکھی ہوگی یا بچوں کی رضا پر چھوڑ دیا ہوگا، پر میں واضح بتا چکی ہوں میری عائشہ کی بیٹی میری ہی بہو ہوگی۔ اس نے صاف گوئی سے واضح بتا دیا اسے کہ عائشہ کتنی دیر تک کچھ بول نہیں سکی۔ سمسام کے لیے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی لاابالی سی لڑکی، اس لڑکے کے لیے جو اپنے وقت سے ایک منٹ نہ پیچھے ہوتا تھا نہ ہی آگے۔ ہاں سمسام کے لیے، مجھے معلوم ہے تمہیں میرا نیلا پیلا پسند ہے، اس نے ہنس کر کہا، پر اس اچانک رب کی رحمت پر گنگ تھی۔ شاید تقویٰ تم نے بچے کو ساکت کر دیا اچانک دھماکے سے، اس کا منہ میٹھا کروا وہ ہوش میں آئے۔ اسے گنگ بیٹھے لب پیوست دیکھ کر زریش نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں سمن کہاں اس کے پاس ہوگا نا چاکلیٹ، اسے کہو سب کو منہ میٹھا کروائے، وہ بھی ان کی شرارت میں ہنستی ہوئی گویا ہوئی، جبکہ عائشہ کی کیفیت سے دونوں انجان تھی۔ نہیں، اس کا چاکلیٹ کھانا میں بند کر چکی ہوں، زریش نے اسے بتایا۔ تقویٰ بھی اس کی رائٹ سے واقف تھی۔ تم یار اس پر ظلم کر رہی ہو آپی، وہ بچی ہے، اس کے کھانے پینے کا ٹائم ہے، یہ فگر ڈائٹ کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے۔ اور دنیا کی بیسٹ ایکسرسائز تو نماز ہے، جسے بڑے سے بڑے سائنسدان بھی مان چکے ہیں، وہ تو میری شہزادی پڑھتی ہے، پھر تم کیوں اتنے متفکر ہو، خود کو خواہ پریشان کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر زریش کچھ کہتی پر نظریں جب عائشہ کے جھکے سر بہتے آنسوں پر پڑی، تقویٰ کا دل کانپ گیا۔ آشو؟ وہ تڑپ کر ایک قدم کا فاصلہ مٹاتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں تقویٰ، تم نے میری نالائق بیٹی کو اتنا سمجھا،
کہ اپنے قابل بیٹی کے لیے منتخب کر لیا جسے تو بیٹی دینا ہر ماں کا خواب آرزو ہوگی۔ وہ ایک دم اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی کہنے لگی، خبردار عاشی سے نالائق کہا، وہ میرے لائق بھائی کی لائق اولاد ہے، میری جان سے عزیز، تھوڑی سی کم عقل دوست کی معصوم سی بیٹی ہے۔ وہ اسے ساتھ لگاتی بولی، نہیں تقویٰ، اس پر پردے مت ڈال، اپنے باپ پر کوئی بھی نہیں کیا، سب مجھ پر گئے ہیں، میں نے ہمیشہ دکھ دیے ہیں ایسے کرتوت۔ بس کرو عاشی، کیا اول فول بک رہی ہو، کیا ہوا تمہارے کرتوت کو؟ آزمائشی کس کی زندگی میں نہیں آتی، ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے اور ان کا صبر ضبط آزما کر چلی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس گزری آزمائی سے سبق لے کر آگے خود کو سنواریں، بلکہ اس گزرے وقت کا رونا ہمیشہ ہر وقت ہر دم جاری رکھیں۔ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر وہ سنجیدگی سے بولی، ٹھیک کہہ رہی ہے تقویٰ، تمہیں عائشہ بھول جاؤ گزرا وقت یاد میں، مانتی ہوں بہت برا ہے پاس میں، پر اللہ فیوچر بھی تو اتنا دیتا ہے کہ جولیاں تم پڑ جاتی ہیں۔ رہی تمہاری اولاد کی بات تو یاد سمجھو، انہیں عائشہ ہر وقت ان میں کینے پروڑتی مت رہا کرو، انہیں پیار دو، سمجھاؤ، جس طرح باغ میں پھول مالی کی توجہ مانگتے ہیں ویسے ہی بچے بھی اپنے پیرنٹس کی توجہ چاہا محبت سے بڑے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف فکر مندی غصے سے۔ یہ تمہاری عادت انہیں زندگی سے چڑچڑا کر سکتی ہے میری جان، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ برے نہیں، انہیں پیار دو، محبت سے سمیٹو، پھر دیکھنا اپنے بچے پر فخر کرو گی، کیونکہ سب سے پیارے ہیں بہت شریر کھلکھلاتے ہوئے۔ پر تم نے انہیں وہ نہیں دیا، نہ ہی دانیال نے جو وہ چاہتے ہیں، تم نے بس یہی سوچا کہ وہ میرے جیسے نہ ہو جائیں، ان سے میری جیسی غلطی نہ ہو جائے، ہمیشہ اس بات پر ٹوکنا، انہیں لے کر اس طرح پریشان ہونا، اس طرح، یہ سب ان کے ذہن کے لیے ٹھیک نہیں۔ ایک تو اتنا برا وقت برداشت کیا انہوں نے، مزید انہیں محبت دینے کی بجائے ہر طرح سے ترسانا، کہاں کی عقلمندی ہے یار۔ اللہ پاک نے صرف ماں باپ کے حقوق کو نہیں، اولاد کے حقوق کو جائز ادا قرار دیا ہے۔ زریش نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے ساری دل کی بھڑاس نکال دی۔ میری طرف دیکھو، مانتی ہوں تم بہت حساس ہو، بہت برداشت کیا ہے تم نے، تمہاری اولاد نے، بھائی نے بھی، پر دیکھا جب تم اللہ کے آگے معافی مانگ چکی ہو تو ایسی دوبارہ غلطی نہ کرنے کا سبق لو اور محتاط ہو جاؤ۔ اللہ پر کامل یقین رکھو، معافی مانگنے کے وہ رحمان رحیم ہے، بندے کے سچے دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے اپنے بندے کو، پھر اس بندے کو چاہیے کہ ساری زندگی اس غلطی کے رونے کو لے کر نہ بیٹھ جائے، اسی پر اٹکا خوف زدہ نہ رہے، بلکہ اسے سبق حاصل کر کے رب پر کامل یقین رکھ کر آگے بڑھ جائے۔ تم بھی آگے بڑھو، اپنے بچوں کو سمیٹ لو خود میں عائشہ۔ دانیال بھائی صرف تم سے شدت سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے تمہاری یہ حالت دیکھی ہے، اس لیے ہی انہیں اپنے بچے ناگوار لگنے لگے ہیں کہ انہوں نے اس کی خانم کو تڑپایا ہے۔ اگر تم مثبت رہو گی، اپنے بچوں کو چاہو گی تو دیکھنا ان کا رویہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں غصہ تمہاری وجہ سے ہے کہ تم کوئی تکلیف کیوں دیتا ہے، پاگل میرا بھائی عشق کرتا ہے تم سے۔ چپت سر پر اس کے لگاتے ہنس کر آخری بات شرارت سے کہی کہ روتی ہوئی عائشہ اس کی بھیگی آنکھوں والی گھوری پر ڈال کر چینپ گئی۔ اسے چینپتے دیکھ کر زریش اور تقویٰ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اچھا اب باتیں کریں، میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر آتی، اس نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ تقویٰ اس کے پاس اٹھتی گویا ہوئی، کچھ معلوم نہیں، روم میں نہیں آنے دے رہے۔ عائشہ نے نظریں چرا کر کہا، اچھا کوئی بات نہیں، میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں کا آج ناشتہ کروں گی، اس نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اب وہاں عائشہ اور زریش موجود تھی، جو کہ اب دونوں یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تقویٰ کے ساتھ آئی تھیں عائشہ کی طبیعت کے بابت دریافت کرنے، کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ وہ دونوں پلان بنا کر آئی تھی اور اب اس کے پاس تھی، جنہیں اچانک دیکھتے سامنے عائشہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی، خاص طور پر تقویٰ کو دیکھتے، اور پھر اوپر سے سمسام سے اپنی بیٹی کا جو سوچتی وہ فوراً سے پہلے اللہ کی شکر ادا کرنے والی تھی، جنہوں نے ان کی سب سے بڑی پریشانی دور کر دی، اور اس کی بیٹی کو ملا بھی وہی جس کے بارے میں اکثر وہ سوچتی رہتی تھی۔ سمسام زیدی اگر اس کی بیٹی کی زندگی میں آ گیا، وہ جانتی تھی کہ جس طرح وہ شخص اپنے ہر کام میں شدت دکھاتا ہے، اسی طرح اس کی بیٹی سے رشتے میں بھی اتنا ہی پوزیسو، کیئرنگ، لونگ ہوگا، اور ایک ماں کو اس کے علاوہ اپنی اولاد کے لیے اور کیا چاہیے۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسے لگے آپ کا ایپیسوڈ، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔